حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم. سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جس سال حج پہ گئے تھے اس سال مینا میں آگ لگ گئی تھی 97. اس کی کچھ یادیں بتائیں نا. وہ کیا منظر تھا, وہ کیسے ہوا, آپ اس وقت کہاں تھے؟ ہم لوگ مینا پہنچے ہی تھے عبدالحبیب بھائی. اچھا. پھر اچانک آواز آئی کہ آگ لگی. آگ. تو ہم اپنے خیمے سے باہر آئے, دیکھا تو دور سے وہ لوگ اب تو بھاگ رہے تھے نا لوگ. اچھا, لوگ بھاگ رہے تھے. بھاگ رہے تھے. آگ نظر نہیں آئی تھی ابھی آپ کو؟ ہاں, آگ کی آوازیں تھی, وہ سلنڈر پھٹنے کی آوازیں تھی, ہیلی کاپٹر گھوم رہے تھے اور سائرن بج رہے تھے, اس طرح کی چیزیں تھی. اللہ. اس وقت خیال آتا تھا یار باپا کہوں گا, ہمیں سنت بھی. اچھا, میرے اس سال حج میں تھے, ٹھیک ہے. لیکن وہ خیال آتا تھا کہ اس وقت کہاں خیمہ ہوگا, کیسے ہوگا. پھر ہم نے کیا کہ خیمے میں سے جہاں سے لوگ بھاگ رہے تھے نا روڈ پر, ہم نے وہاں سے راستہ نہیں لیا. اچھا. ہم خیمے کے پیچھے کی طرف سے جو پتلی گلیاں اور یہ جب تھی نا, ٹھیک ہے, ہم اس کی طرف سے چلے. اس میں دو چیزیں جو خاص وجہ, رفیق الحرمین میں آپ نے دیکھو اسپرے, نکالا اسپرے ساتھ رکھے اپنے. ٹھیک ہے. ہم نے اپنی اسپرے کی بوتلیں نکال لی اور وہ ہاتھ کے پنکھے. ٹھیک ہے. گرمی شریف بھی تھی, لائٹ تو بند ہو گئی, گرمی بھی تھی. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ پھر چلتے مسجد خیف اچھا تک گئے, اور مسجد خیف میں اوپر کی طرف ہم چلے گئے, پہاڑ کی طرف چلے گئے. اور وہاں جا کر پھر ہم بیٹھ کر اوپر سے ہم پھر دیکھ رہے تھے. تو آپ کو نظارہ بھی آ رہا ہوگا کہ کتنا بڑا تھا. کافی لوگ اس پہ شہید ہوئے تھے. مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالت کی فکر. ہم نے پھر تھوڑا سا وہ معاملہ انڈر کنٹرول ہوا. ہم سب نے پہلے اپنے گھروں پر فون کر کے جو بھی تھے اس ٹائم پہلے جائیں اپنے. اس زمانے میں تو موبائل فون نہیں ہوتے تھے, بوتھ لگے ہوئے تھے, ٹوکن سکے ڈالیں اور فون کریں. تو میں کہا پہلے جا کر سب فون کر لو. میں نے بھی گھر پہ فون کیا. پھر جب اندازہ ہوا کہ معاملہ, تو جب ہم جا رہے تھے نا حاجی عبدالحبیب اپنے خیموں کی طرف, تو میری آنکھوں نے دیکھا حاجی عبدالحبیب کہ لاش ہے نا, لاشیں جس جل چکی تھی. اللہ. یعنی وہ ڈھیر لگی ہوئی, ڈھیر لگی ہوئی تھی جیسے کہ ایک. ہاں, اور وہ لا کر یوں گاڑی کے اندر یا کنٹینر کے اندر جو بھی ہے وہ بھرا جا رہا تھا. اللہ. وہ اگلا سفر تو بڑا پھر غمزدہ گزرا ہوگا سب کا. پھر تو ہم جب خیمے میں گئے تو دیکھنے کا بات یہ تھا کہ یہ سمجھے کہ یہ عبدالحبیب بھائی یہ ہمارا خیمے والا حصہ تھا, یہ دوسرے خیمے بیچ میں روڈ ہوتی ہے, بیچ میں سڑک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم واپس آئے اپنے خیمے میں تو ادھر کے جتنے خیمے تھے سارے جل چکے تھے. اللہ. اور یہاں آگے پیچھے خیمے جل چکے تھے. یہ آپ والے نہیں جلے؟ ہاں, یہ نہیں جلے تھے, اس کے آگے پیچھے گئے چند خیمے بچے ہوئے تھے. اللہ. تو پھر پتہ چلا امیر سنت بھی تشریف لائے تھے اور وہ ابھی خیموں تک نہیں پہنچے تھے اور آگ لگ گئی, اور آگ لگی تھی. تاریخی آگ تھی. اور السلام علیکم ویورز, امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے. آپ لوگوں کی دعائیں, اور امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ویورز, آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. جو سب سے بہترین ریچول ہے جو حج کا, اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. اور وہ سب سے پہلے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں جو میں نے حج کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو جو ہم نے حج کیا تھا میں نے اور میری فیملی نے, تو میرے والدین اور میرے بہن بھائی, وہ بہت ہی یادگار تھا. وہ کیا تھا, اس میں کیسے ہوا سب کچھ, کیا کیا ہوا, اور ہم نے کیا پرفارم کیا, ہم کیسے گئے, مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ میں آپ کو آج اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا. تو مجھے جہاں تک یاد ہے پراپرلی اس طرح ہے کہ 1997 کی بات ہے, اور دس از ون آف دی موسٹ میموریبل, یا آپ کہہ سکتے ہیں سب سے یادگار, ان دا سینس کہ اچھی یادیں تو نہیں ہیں بٹ
بہت ہی زیادہ فیمس حج ہے، کیونکہ اس حج میں حج کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ لگی تھی، اور کوئی تقریباً 80,000 کے قریب خیمے جو کیمپس تھے، جو اس زمانے میں کیمپس لگتے تھے آؤٹ ڈور، وہ کیمپس جل کے بالکل راکھ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کیا کرتا۔ اب سنیے حج والا قصہ۔ جو احمدی واپس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس واقعہ آگ کے لگنے کے واقعہ سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ میں باقاعدہ رسمی طور پر مباحلے کی دعوت کو قبول کیا گیا، اور خانہ کعبہ کے گرد علماء نے بلند آواز سے ساری قوم کو بلایا اور کہا اے خدا، ہم اس خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں منظور ہے اور ہم سچے ہیں، اور ان پر لعنت ڈال، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لعنت ڈال۔ اور دوسرے دن وہاں ایسی آفت پڑی ہے بہت بڑی کہ کوہرام پڑ گیا۔ جی پہلے کہتے تھے 300 کے قریب، اب 500 لاشیں تو بے پہچانی پڑی ہوئی ہیں ان کے لاش خانوں میں۔ جی اور جو واقعہ آنکھوں دیکھا لوگوں نے بتایا ہے وہ تو عذاب الہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس وقت بھی لوگ عذاب الہی کہہ کر شور مچا رہے تھے۔ جو آگ لگی ہے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح اچانک ایسی خوفناک آگ جو اتنا جلدی گھیر لے لوگوں کو کہ نکل ہی نہ سکیں، اور پہاڑیوں پر چڑھے ہیں۔ چونکہ حکومت نے فوری طور پر جو بھیجے اپنے سپاہی، انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر پہاڑیوں کی طرف چڑھ جاؤ، اور وہ پہاڑیوں میں ان کے پیچھے آگ چلی ہے، درست۔ اور کچھ چڑھتے چڑھتے جل کے مرے ہیں، اور کچھ ڈر کے مارے جب دوڑے ہیں تو گر گر کے جانے دیے ہیں۔ ہاں کچھ لگے پاؤں کے نیچے۔ ایک قیامت برپا تھی، اور ریکارڈڈ ہے یہ بات۔ اس سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے خدا، ہم اصرار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے اور ہمارے سارے الزام سچے ہیں، اس لیے آج تو فیصلہ کر دے۔ تو اس کے دوسرے دن فیصلہ ہونا جو عید کے ساتھ ملا ہوا دن تھا۔ مگر سر جو میڈیا ہے کیوں خاموش ہے اس بات پر؟ کون؟ میڈیا جو ہے اخبارات وغیرہ میڈیا یہ تو وہ کیوں خاموش ہے؟ اگر اتنی میڈیا بڑی تو بدیانتی بات میں، ہوئی ہے، آپ کا میڈیا تو بدیانتی میں مشہور ہے، اس نے اچھی باتوں میں ہمیشہ خاموش رہنا ہے۔ ٹھیک، آپ کس میڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان میڈیا کی؟ نہیں صاحب کی ہے، سعودی عرب وغیرہ جتنی بھی مسلم جو ان ممالک کے ہیں، خلاف ان کا- جاتا ہے اس کو کیوں اچھالیں گے؟ یہ بات تو ایسی ہے جس کو انہوں نے ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک، اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے آدمیوں کو مقرر کر دیا ہے کہ پورے حقائق تسلی کے ساتھ، گواہیوں کے ساتھ اکٹھے کریں۔ اس لیے نہیں کہ اس بات سے کوئی خوشی پہنچتی ہے ہمیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکڑ اگر لعنت ڈالنے کے نتیجے میں آئے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ہمارے پاس امانت ہے۔ لازم ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں۔ اور ضیاب ہی کس طرح جلا تھا؟ جل کے مرا تھا نا؟ جل کے جی بالکل۔ تو یہ آگ کا معاملہ آگے چل نکلا ہے اب، اور بہت سے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر آگ کا عذاب ڈالا جائے گا، اور قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدر تھا۔ مگر اس تفصیلی بحث میں اس وقت نہیں میں جانا چاہتا، آپ کو میں مختصر اب یہی بتا رہا ہوں کہ احمدیت اللہ تعالیٰ کی فضل سے سچی ہے، اور جس جماعت نے اپنے سب کچھ اپنا داؤ میں ڈال دیا ہو اور اقرار کیا ہو کھلم کھلا کہ اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں تو ہمیں برباد کر دے، ان کے ساتھ خدا کے یہ سلوک کہ اس اقرار کے بعد دن بدن تیزی سے آگے بڑھنے لگے، اور دشمنوں کے لیے ناکامی اور ہلاکت اور رونا پیٹنا ہو، تو کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ سر آپ کی جو نشریات ہیں اس میں یہ چیز تو آنی چاہیے نا، جو ہوئی ہے بھائی مبالغہ ادھر ہوا ہے خانہ کعبہ میں، اور اس کے بعد اس میں اس کا رزلٹ یہ ہوا۔ بالکل آتی ہے۔ اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں نشریاتی میں تو آئے گی سر۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتایا نا، جب پہلی دفعہ مجھ سے ایم ٹی اے پر یہ سوال ہوا سر تو میں نے پسند نہیں کیا۔ میں نے کہا دیکھیں، جو تکلیف ہے وہ سب کے لیے برابر تکلیف ہے، اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے خواہ وہ کیسے بھی ہوں، ان کو جو تکلیف پہنچی ہے مجھے تو اس سے تکلیف ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی قطعی ثبوت نہ ملے
کہ یہ مبالغے سے تعلق رکھنے والا عذاب ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اسے اچھالیں. چنانچہ پوچھنے والے کو میں نے سختی سے بند کر دیا. لیکن اس کے 2-3 دن کے بعد جب یہ حاجی واپس آئے تو انہوں نے جو باتیں بتانی شروع کی اس سے تو میں حیران رہ گیا. اسی جگہ جہاں دوسرے بھی تھے اور احمدی بھی تھے، خدا کے فضل سے ایک بھی احمدی کو غضب نہیں پہنچی، اور دوسروں کو تو آگ نے لپک لپک کے پکڑا ہے. اور وہ جو واقعات ہیں ابھی پورے ہم اکٹھے کریں گے اور پھر میں ان کو انشاءاللہ شائع کراؤں گا. تو جس کے دل میں بھی تقویٰ ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ اتفاقاً نہیں ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ. بھائی صاحب کوئی اگر غلطی ہے میں معذرت. نہیں کوئی غلطی نہیں. اور بھائیوں سے بھی آپ اگر نے کوئی تو میں نے موقع غلط دیا، بات کی ہو تو ساری آپ نے تو بہت اچھا موقع دیا سر. کہ بعض باتیں جو شاید ویسے میں بیان نہ کرتا آپ کی کہنے کی وجہ سے میں نے بیان کر دیں. سر میں ایگزیکٹلی ان لوگوں کو بتایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ صدیق صاحب میرے دوست ہیں، اکثر ہم بیٹھتے رہتے، تو میں نے کہا تھا کہ اور آپ کو ملنے کا انتظام بھی تو اللہ نے کیا ہے. بس دیکھ لیں. ہاں تو دیکھ لیں. میں نے نصیر صاحب کو کہا کہ اگر چھٹی نہ ملی کب تک ان اشاروں کو دیکھنے سے انکار کرتے رہیں گے آپ. اوکے سر، تھینک یو. السلام علیکم.